السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ٹاپک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خاطر کتنا مشقت برداشت کیے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرما رہے اور قوم کی ہدایت و اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد بھی کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا ان سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دلوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ لوگ ستاتے تھے تو انہیں دلاسا دیتے تھے اور جو ہے انہیں بہت محبت سے پالتے تھے، پرورش کیا آپ نے ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف گئے دین کی دعوت دینے کے لیے کہ وہاں کے جو مشہور سردار 3 تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ جس کو مہمان نوازی قبول کرتے اور جو ہے کم از کم اچھے سے بولتے، باوجود بولنے کے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے برا بھلا کہا، اور ایک نے تو یہاں تک کہ اوہ آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کو آپ ہی کے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، جن کے صدقے میں دونوں جہان اللہ پاک نے بنایا ہے، ان کو ایسا کہا گیا دین کے خاطر۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ان کو کچھ برا بھلا کہا کہ ہاں ان کو کچھ کہا ہو اور ان کے پلٹ کے جواب دیا ہو۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جھوٹے ہیں تو ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے سب جواب دیا اور کہا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اور شریر لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا اور کنکر مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیچھے لگا دیا۔ یہاں تک کہ میرے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیر سے خون جاری ہو گیا اور چلتے رہے، آپ تھک گئے، ایک باغ میں جا کے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جبریل اسلام آگے فرشتوں کو 2 فرشتوں کو لے کے آگے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دونوں جانے کے پہاڑوں کو میں ملا دوں اور یہ دونوں لوگ پس کے اسی میں ختم ہو جائیں، لیکن قربان جائیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم کریمی ذات پہ کہ انہوں نے ان کو بددعا نہیں دی، کہا کہ اے جبرائیل اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آنے والی قوم نسلوں میں سے ایمان لائیں گے۔ تو آج جو ہندوستان میں ایمان آیا ہے، قبیلہ بنو ثقیف، قاسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ انڈیا آ کے اور جو ہے دین کی دعوت دی ہے، لوگ ہیں جو آج ہم لوگ دکھ رہے ہیں اسی قربانی کی بدولت۔ اگر وہ بددعا دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ختم ہو جاتے اور یہاں تک ایمان کا کوئی سلسلہ ہی نہ جاری رہتا۔ تو ہم سوچیں ذرا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے امتی ہیں اور ہم کتنا جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کے لیے جہد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راتوں کا آنسو بہایا امت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، وصال کا وقت تھا، 2 چیزوں کا آپ نے حکم فرمایا، اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا اور غلاموں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ سب جو ہے یہ باتیں سنانے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام آفت مصیبت پریشانی بلا سے حفاظت فرمائے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے، شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔